شگوفه گاو شگوفست گاو خوشیده، درخت گاو برهنست گاو پوشیده، کذالک النشور، اسی طرح تمہارا اٹھانا ہوگا۔ فرمایا اس بارش کے بوندے سے بے جان زمین جیسے جاندار ہوتی ہے، اور فصل گھاس سبزے ہرے بھرے باہر آتے ہیں، کذالک النشور، ایسے ہی ہمارا حکم زمین کو ملے گا اور اس سے انسان باہر آ جائیں گے۔ تأمل فی ریاض الارض وانظر الى آثار ما صنع الملک، عیون من لجین شاخصات على اهدابها ذهب سبیک، على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، جو کوئی چاہتا ہو عزت پس عزت اللہ کے پاس ہے ساری کی ساری۔ کتنا بڑا عقیدہ اور ایمان، نہ ماں باپ کے اختیار میں عزت، نہ بادشاہ زمانہ کے ہاتھ میں عزت، اللہ عزت کا خزانہ اور عزت کا منبع اور مرجع صرف اللہ کی بزرگ و برتر ذات ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ دوسرے مقام پر ہے ایبتغون عندہم العزہ، واہ، یہ ان لوگوں کے ہاں عزت ڈھونڈتے ہیں، فإن العزت للہ جمیعا۔ خواجہ نظام الدین رحمت اللہ علیہ سے دہلی کا بادشاہ دشمنی رکھنے لگا اور مختلف طریقوں سے حضرت خواجہ کو تنگ کرنے لگا۔ جب کوئی صورت مؤثر نہیں ہوئی تو دہلی کے بادشاہ کو مشورہ دیا گیا کہ شاہ رکن الدین عالم جو بہاءالحق بہاؤالدین زکریا ملتانی کے صاحبزادے ہیں انہیں لے آؤ دہلی، وہ خواجہ کے بزرگوں کی اولاد ہے، خواجہ اس کے سامنے ختم ہو جائے۔ تو بادشاہ نے جا کر خود ملتان کے اندر شاہ رکن الدین عالم رحمت اللہ علیہ کو دعوت دی کہ حضرت دہلی میں آپ کی سخت ضرورت ہے اور میری خواہش ہے کہ چند دن وہاں مواعظ فرمائیں اور جناب کے وجود مسعود سے اہل دہلی مستفید ہو جائے۔ انہوں نے دعوت قبول کر لی کہ میں آؤں گا۔ مقررہ تاریخ پر بادشاہ نے اعلان کیا کہ تمام علماء، اولیاء، اہل کار سب باہر نکلے استقبال کے لیے، شاہ رکن الدین عالم آ رہا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ اب جب نظام الدین بھی استقبال کے لیے کھڑا ہوگا تو لوگ سمجھ لیں گے کہ اچھا دنیا میں کوئی ہستی ایسی بھی ہے کہ نظام الدین بھی اس کے لیے استقبال میں کھڑا ہوتا ہے، تو یہ کم ہو جائیں گے۔ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ تشریف نہیں لائے، سب لوگ۔ بادشاہ بڑا خوش ہوا کہ یہ تو اور ان کی بے عزتی کی بات ہے کہ اپنے بزرگوں کا بھی احترام نہیں کرتے۔ جب شاہ رکن الدین عالم دہلی پہنچا اور مسند پر تشریف فرما ہوئے موعظت شروع ہو گئی تو بادشاہ نے درمیان میں سوال کیا کہ اس وقت دہلی کا بہترین انسان حضرت کی نظر میں کون؟ بادشاہ مطمئن تھا کہ نظام الدین کا تو نام ہی نہیں آ سکتا، اس نے استقبال نہیں کیا۔ تو شاہ رکن الدین عالم نے فرمایا کہ جس نے رات کے اندھیرے میں دہلی سے 40 میل دور 3 دن پہلے میرا استقبال کیا۔ پوچھا کہ وہ کون ہے؟ کہا کہ اس کا نام نظام الدین ہے۔ بادشاہ کا سارا کرا کرایا اسے پانی پھر گیا، پورا شاہی پروگرام جو تھا وہ نظام الدین کے حق میں ہوگا۔
من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، جو کوئی چاہتا ہو عزت پس اللہ کے پاس ساری عزتیں. اشارہ ہے کہ خداوند تعالیٰ کی رضا کے کام کرو تو اللہ عزت دے گا، جب اس کو ناراض کرو گے تو وہ ذلیل کر دے گا. الیہ یصعد الکلم الطیب، اسی کی طرف چڑھتے ہیں پاک کلمے. والعمل الصالح یرفعہ، اور نیک عمل اس کو اٹھاتا ہے. کلمہ تو دین کی بنیاد ہے، اس کے بغیر تو کوئی نیکی معتبر نہیں ہے، تو اس کو پہلے ذکر کیا، اور عمل صالح اس کے بعد فرع ہے، اس کو بعد میں ذکر کیا. یعنی ذکر، تلاوت، دعا، سارے اعمال اللہ کے ہاں بلندی دلاتے ہیں. یہ اعمال اللہ کے ہاں چڑھتے ہیں، اٹھاتے ہیں. اشارہ ہے کہ ان کلمات اور اعمال کے ذریعے عزت ملے گی. یہ معالجہ ہے حصول عزت کا. حدیث صحیح میں ہے، ابن جریر نے عبداللہ ابن مسعود سے نقل کیا ہے آیت کے ذیل میں، ان العبد المسلم اذا قال سبحان اللہ وبحمدہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو حق تعالیٰ فرشتے کو حکم دے دیتا ہے کہ ان کلمات کو پروں میں لو اور آسمانوں پہ لے چلو. اور جن جن ملائک سے وہ فرشتہ گزرتا ہے، وہ ملائک اس شخص کے لیے استغفار اور دعائے مغفرت کرتا ہے جس نے یہ کلمہ پڑھا ہو. والعمل الصالح یرفع، اللہ کی طرف پاک کلمے تو چڑھتے ہی ہیں. اشارہ ہے کہ اصل ایمان تصدیق قلب کا نام ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تصدیق، یہ اصلی ایمان ہے. یسعد، وہ تو چڑھتا ہی ہے. والعمل الصالح یرفعہ، اور اس کے ساتھ نیک عمل ہو تو اس کے اور 4 چاند لگ جاتے ہیں. شگوف گاؤ شگوفست گاؤ خوشیدہ، درخت گاؤ برہنست گاؤ پوشیدہ، کذالک النشور، اسی طرح تمہارا اٹھانا ہوگا. فرمایا اس بارش کے بوندے سے بے جان زمین جیسے جاندار ہوتی ہے، اور فصل، گھاس، سبزے ہرے بھرے باہر آتے ہیں. کذالک النشور، ایسے ہی ہمارا حکم زمین کو ملے گا اور اس سے انسان باہر آ جائیں گے. تأمل فی ریاض الارض وانظر الی آثار ما صنع الملک،